نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور اس میں بہت اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ رکوع ہے جس کو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ گویا اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دی کہ تہجد کے وقت اس رکوع کو پڑھ لیا کرو، اور گویا کہ اس کے مضامین کو ہر وقت مستحضر رکھو۔ انہی مضامین میں سے یہ ایک اہم مضمون ہے جس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا نعمت دیں گے، اس کا بیان ہے اس آیت مبارکہ۔ کیونکہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی پہنچانے والے سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور اس کی رضا کے کاموں میں گویا لگے رہتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، مہمانی۔ وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، خیر وہ بہتر ہیں،
للابرار، ابرار بندوں کے لیے، اللہ کے خاص نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں بہتر ہیں۔ یہ جو دنیا کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور یہ کفار کے پاس جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، یہ فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور جو ابرار کو ملیں گی نعمتیں وہ لافانی ہیں، ابدی ہیں، لازوال ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ متاع قلیل ہے، وہ بہت کثیر ہے، یہ فانی ہے، وہ لافانی ہے، یہ زوال پذیر ہے، وہ لازوال ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، وہ ابدی ہیں، ابد الآباد تک رہیں۔ اس لیے یہ بہتر ہے، خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ فرمایا کہ نزولا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے مہمانی ہے۔ مہمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو جو کریم میزبان ہوتا ہے، سخی میزبان، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ مہمان کھائے، کہتے ہیں اور لے لو بھائی، اور لے لو، اور اسے دیتا ہے اور دیتا ہے، اور جتنا وہ لیتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، یار مہمان نے جی بھر کے کھایا، بڑی طبیعت خوش ہوگی۔ جب مہمان چلا جاتا ہے تو سخی آدمی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ مہمان نے بہت سیر ہو کے کھایا۔ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو ہم ابرار بندوں کو دیں گے نعمتیں، یہ نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے مہمانی ہوگی، گویا اللہ دے کر خوش ہوں گے۔ اور جیسے سخی مہمان کہتا ہے اور لے لو اور لے لو، تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو نیک ہوں گے کہیں گے اور لو اور لو اور لو، اور دے دے کر خوش ہوں گے۔ تو اس جنت کی نعمتوں کو تعبیر فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کے پاس۔ تو بھائی اس مہمانی کے حاصل کرنے کے لیے ابھی موقع ہے، جب تک سانس ہے موقع ہے، یہ مہمانی ہم اپنے لیے منظور کروا لیں۔ آج موقع ہے، دم نکل گیا، سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، پھر نہیں ہو، پھر موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ تو آج موقع ہے، جو نعمتیں آخرت کی تیار کر سکتے ہیں آج کر لیں۔ پھر یہاں فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں، جو وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ بہتر ہیں کن لوگوں کے لیے؟ للابرار، ابرار بندوں کے لیے۔ اب ابرار کو کیا نعمتیں ملیں گی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تشریح قرآن خود کرتا ہے بعض جگہ، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی وضاحت قرآن سے، کہ یہاں تو مختصر فرما دیا کہ وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے نا، خیر، وہ بہتر ہے، وہ خیر ہے، للابرار، کن لوگوں کے لیے؟ ابرار کے لیے۔ اب ابرار کو کیا نعمتیں ملیں گی اور کس کو کہتے ہیں ابرار؟ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ پوری تفصیل سے بتایا کہ ابرار کو کیا ملے گا، وہ ابرار کو نعمتیں جو ملیں گی وہ کیا ہوں گی۔ وہ فرمایا کہ ان الابرار، یہاں فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے۔ اور اب یہاں سورہ دہر میں وضاحت ہو رہی ہے، اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ان الابرار، بے شک جو ابرار ہیں، یشربون من کأس، ایسے جام سے پئیں گے، کان مزاجھا کافورا، جس میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ اب یہ پورا آگے تک رکوع چلا ہے جس میں ابرار بندوں کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان فرمائی کہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے،
اور یہ ابرار یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں۔ ابرار کی تعریف بھی فرمائی کہ ابرار کہتے کس کو ہیں، اور ابرار کو جو نعمتیں ملیں گی وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ابرار ہوں گے وہ پیئیں گے ایسے جام سے کانا مزاجھا کافورا، کہ جس میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ، عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ پورا رکوع یہ ہے ابرار کے انعامات۔ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ سورہ دہر تلاوت فرماتے تھے۔ اکثر جمعے کی فجر میں دوسری رکعت میں سورہ دہر، اور سورہ دہر میں امام الانبیاء یہ ساری نعمتیں ابرار کو کیا ملے گا یہ گویا صحابہ کو سناتے تھے کہ یہ ابرار کو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو وہاں فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے، اور ابرار کو کیا ملے گا وہ اس میں تفصیل سے سمجھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ابرار بندے ہوں گے وہ ایسے جام سے پئیں گے، ایسے پیالوں میں، ایسے گلاسوں میں پئیں گے کہ کانا مزاجھا کافورا، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ جنت کا کافور ہوگا، وہ شراب میں ملایا جائے گا تو شراب کی کیا لذت ہوگی، کیا مزہ ہوگا، وہ تو انشاءاللہ وہاں جا کے پتہ چلے۔ اب قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جنت کی شرابیں، جنت کے لباس، جنت کے برتن، جنت کے کھانے، جنت کے پھل، یہ سب تفصیل سے آئے اس میں۔ تو کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اور انہیں قصے کہانیاں سمجھا جائے؟ بہت بڑا دھوکہ شیطان نے دیا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار بھی ٹھیک ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کے حصول کا شوق ہی ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ دنیا کی ان فانی چیزوں میں تھوڑا سا کوئی نئے ماڈل کا موبائل آ جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یار یہ میں حاصل کروں۔ جن کے پاس مال کی فراوانی ہے
ان کے پاس نئی گاڑی ہوتی ہے مگر وہ کہتے ہیں اب نیا ماڈل آیا تو وہ لے لوں، پھر یہ چھوڑ دوں نہیں لے لوں، یہ چاہ ہوتی ہے ان کو، حالانکہ فانی چیز ہے جو چھوڑ کے جانی ہے یہ گاڑی یہاں دنیا میں، مگر اس کی چاہ لگتی ہے، حاصل کرتا ہے، 6 مہینے پہلے ہی بکنگ کراتا ہے۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی نئی چیز کو دیکھ کر شوق بڑھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی آدمی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جنت کی یہ نعمتیں، اس کو آدمی بس ایک عام سی بات سمجھ لیتا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا۔ کتنا نفس اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا کہ اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے ایک ایک چیز جنت کے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے جب یہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے تو گویا جنت کا سما بن جاتا تھا، ایک عجیب کیف کی عالم بن جاتا تھا حضرات صحابہ کرام میں، اور گویا ان کی نگاہوں میں جنت سامنے آ جاتی تھی۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرمایا جنت کو، اتنا بیان فرمایا کہ ایسے شوق ابھر آیا جنت کا کہ ہر وقت اعمال میں لگے رہتے تھے، جو حکم متوجہ ہوتا اسے پورا فرماتے۔ معاشرت دیکھ لو صحابہ کی، وہ پوری صحیح اور درست سمت میں، معاملات دیکھ لو تو صحیح سمت میں، عبادات دیکھ لو تو صحیح سمت میں، ہر چیز صحابہ کی صحیح سمت میں، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی پوری پوری، حقوق العباد کی ادائیگی بھی پوری پوری، اور ہم بس جنت کو ایک ثانوی حیثیت دے رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اپنے عمل سے، قول سے تو نہیں کہتے، اپنے عمل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جنت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنی ثانوی درجے کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی تفصیل سے بیان فرماتے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے۔ کیا مطلب کہ آدمی کے تصور میں ہر وقت یہ جنت کی نعمتیں اور دنیا کی یہ چیزیں اسے فانی نظر آئے۔ تو آج ان کے تذکرے کرنے ہیں، بہت کثرت سے کرنے ہیں، بچے بچے کے سامنے جنت کے تذکرے کرنے ہیں۔ آج بہت ماحول ایسا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ 15 16 17 سال کے بچے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جنت کے تذکرے تو ہیں نہیں، جنت کی نعمتیں تو ہیں نہیں، بس یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، نہیں تو پھر ادھم مچاتا ہے، شور کرتا ہے، اور باپ ڈرتا ہے کہ یار کچھ الٹا سیدھا حرکت نہ کر جائے۔ بلیک میل ہوتا ہے باپ، اور اس کی دنیا کی یہ خواہشیں پوری کرتا ہے، جائز ناجائز جو ہو پوری کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ یار کہیں یہ سامنے نہ آ جائے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا کہ اس باپ نے کبھی بیٹے کے سامنے جنت کے تذکرے ہی نہیں کیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنت کی، اور ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرنا، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کتنی وضاحت سے جنت کا تذکرہ آیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو آمیزش ہوگی وہ کافور کی ہوگی۔ یہ کافور کیا ہے؟ فرماتے عینن، ایک چشمہ ہے، ایک خاص قسم کا چشمہ ہے جنت میں، اس چشمے کا نام کافور ہے۔ تو یہ جو شراب ہوگی اس جنتی چشمے جس کا نام کافور ہے، اس کی آمیزش اس میں ہوگی، تو اس سے لذت بڑھ جائے گی گویا۔ اور یہ جو کافور کا چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے اس سے پئیں گے۔ یہ کافور ہر ایک کو نہیں ملے گا، یہ مخصوص بندوں کو ملے گا۔ اب بتاؤ یہ کافور کا چشمہ ہمیں لینا ہے نہیں لینا؟ اس کی تیاری کرنی ہے نہیں کرنی؟
جدید موبائل، جدید چیزیں، ان کے حصول میں تو ہم لگتے ہیں، فلاں ماڈل کی گاڑی، فلاں ماڈل کا موبائل، کمپیوٹر، اور یہ کافور کا چشمہ، یہ حاصل کرنا ہے نہیں کرنا، یا بس یہ ثانوی درجہ رکھتا ہے، بھائی ٹھیک ہے بھائی، 2-4 جملے مذاق کے بول دیے اور بس ٹھیک ہے ختم۔ بھائی یہ اصل دولتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں شوق دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ملیں گی نعمتیں، اس کے لیے آج کوشش کر لو، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، پھر یہ نعمتیں انشاءاللہ ہمارے لیے ہیں۔ تو فرمایا کہ عینا یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک خاص چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت دیں گے کہ یہ جس جگہ چاہیں گے یہ چشمہ لے جائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایک چھڑی دیں گے، یہ چھڑی سے اشارہ کریں گے تو جس طرف اشارہ کریں گے یہ چشمہ وہاں بہنے لگے گا، پھر وہ جس طرف سواری میں جائیں گے اشارہ کر دیں گے اس طرف بہے تو وہ اس طرف بہنے لگے، جہاں جائیں گے یہ ان کی ایک کرامت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یفجرونہا تفجیرا، یہ جو ابرار لوگ ہیں، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ اب ابرار بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ابرار ان کو کہتے ہیں، یہ کوالٹیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، یہ صفات اپنے اندر لانی ہیں۔ یوفون بالنذر، منتوں کو پورا کرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یوفون بالنذر، نذر کہتے ہیں منت ماننے کو، اور منت کہتے ہیں کسی عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا، کہ وہ عبادت اللہ نے واجب نہیں کی تھی، اس نے اپنے اوپر واجب کر لی۔ مثلا یہ کہہ لیا کسی شخص نے کہ بھئی میں جمعرات کا روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے، یا معلق کر کے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 10 روزے رکھوں گا۔ اب یہ 10 روزے اللہ نے اس پر واجب نہیں کیے تھے، لازم نہیں کیے تھے، اس نے خود اپنے اوپر منت مان کے یہ عبادت واجب کر لی۔ تو ابرار بندے جو اپنے اوپر واجب کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، تو جو چیز اپنے اوپر واجب کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو جو شریعت کی طرف سے ان کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ بدرجہ اولا پوری کرتے ہیں۔ یعنی اپنی واجب شدہ چیز کو پورا کرتے ہیں، تو جو اللہ کی طرف سے واجب شدہ ہوتی ہے وہ تو اور زیادہ پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے اتنے سے جملے میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ یوفون بالنذر، واجبات پورے کرتے ہیں، جو ان کے ذمہ شریعت کے احکام ہیں وہ پورے ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے ادا کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق ان کے ذمہ واجب ہیں وہ بھی پورے ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق واجب ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، پورا دین اس ایک جملے میں آ گیا۔ یہ ہے کلام معجز، یہ ہے معجزانہ کلام۔ یوفون بالنذر، منتوں کو پورا کرتے ہیں، واجبات کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے اوپر لازم ہوتا ہے اسے ادا کرتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اب بتائیے، یہ ہے ابرار کی صفت، ایک صفت میں سارا دین آ گیا کہ ابرار لوگ حقوق اللہ بھی جو ان کے ذمہ واجب ہیں پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے واجبات ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں، جو خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ تو منت اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے اوپر واجب کر لے اور ہو وہ عبادت کے قبیلے سے۔ ہاں گناہ کی منت مان لے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ منت مان لے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، یا فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کی منت مان لے، تو بھائی یہ تو گناہ ہے، یہ تو قطع رحمی کی منت ہے۔ اس کو پورا نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ دے، اس کا کفارہ دے اور اس کو پورا نہ کرے، اور اس جس گھر میں نہ جانے کی قسم کھائی ہے یا منت مانی اس گھر میں ضرور جائے۔ کیوں؟ قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے، رشتے ناطے جوڑنے ہیں، توڑنے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس ایک جملے میں فرما دیا کہ وہ یوفون بالنذر،
منتیں پوری کرتے ہیں، جو اپنے اوپر واجبات ہیں اسے ادا کرتے ہیں. اور دوسرا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلنے والا ہے، جس کی برائی پھیلنے والی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ قیامت میں میرا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا، کیا کروں گا میں قیامت میں. اب جس کو قیامت کا دھڑکا لگا ہو بھائی، وہ کوئی جھوٹی قسمیں کھائے گا، وہ کوئی جھوٹ بولے گا، وہ کسی کو اذیت دے گا، وہ کسی کو ستائے گا؟ اسے تو یہ دھڑکا ہوگا کہ یار میری پکڑ نہ ہو جائے آخرت. اگر میں نے ایسا کر لیا تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. جس کے دل میں یہ استحضار بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا، یہ ابرار ہے، یہ ابرار ہے. تو یوفون بالنذر میں سارے کرنے کے کام آ گئے. اور وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ دل کے اعتبار سے کہ دل میں ہر وقت یہ دھڑکا کہ کل قیامت میں کیا جواب. دل کے اعتبار سے دل کی تزکیہ. تو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. ظاہر میں بھی اطاعت کرتا ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. یہ ہے ابرار. معلوم ہوا کہ جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں اسے بھی پورا کرنا ہے، اور دل میں ہر وقت استحضار آخرت ہو، قیامت کی پیشی مد نظر ہو، ہر وقت سامنے ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے یہ کام کر لیا تو میرا کیا بنے گا، اگر میں نے یوں کر لیا تو کیسے جواب دوں گا اللہ تعالیٰ. قیامت کا استحضار ہو، اس سے ڈرتا رہے. یہ ہے ابرار لوگوں کی صفات. ان اعمال کو اختیار کر کے آدمی ابرار بنتا ہے. پھر فرمایا اگلا عمل وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں. قیدیوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، اور سب کا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہی ضمیر کا مرجع خود اس کی ذات کی طرف جا رہا ہے کہ باوجود اس کو کھانے کی چاہت ہے اور اس کے پاس اور کھانا نہیں ہے، صرف یہی کھانا ہے، پھر بھی یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتا ہے. ایثار کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، خود نہیں کھاتا، اوروں کو کھلاتا ہے. یہ ہے ابرار لوگوں کی صفت. ابرار لوگوں کی صفت کیا ہے؟ دوسروں کو کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی چاہت کے باوجود دوسروں کو کھلاتا ہے. اب یہ امتحان لے لو بھائی، ہر شخص اپنا امتحان لے لے شادی حال میں جا کر کہ میرا جذبہ کیا ہے. دوسرا بھائی کھا لے یا میں کھا لوں، مجھے سب مل جائے یا دوسرے بھائی کو مل جائے، کیا میرا جذبہ ہے. تو وہاں صفت ابرار ہر آدمی اپنے اندر جانچ لے کہ جس کا جذبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھائی لے لے، میرا بھائی لے لے، میں تھوڑا سا کھا لوں، میرے مقدر کا مجھے مل جائے گا. یہ ابرار کی صفت ہے بھائی، جو کھانے کی چاہت کے باوجود دوسروں کو کھلا دیتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود، کھانے کی چاہت کے باوجود دوسروں کو دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بعض مفسرین نے اس کا شان نزول لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی. حضرات حسنین بیمار تھے کہ یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. اب اتفاق سے روزے اللہ نے صحیح کر دیا، روزے رکھے. پہلا دن افطار کا وقت آیا
3 روٹیاں بنائیں، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ایک اپنی باندی کے لیے، تینوں روزے سے تھے۔ افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین نے صدا لگائی کہ بھئی مسکین ہوں، کھانا دے دو۔ تینوں روٹیاں اس کو دے دی اور خود پانی پی لیا۔ کھجوریں ہوتی تھی، کھجوریں کھا لی۔ یہ دن گزر گیا، دوسرا دن بھی روزہ۔ افطار کا وقت آیا تو ایک یہی 3 روٹیاں بنی اور ایک یتیم نے صدا لگا دی کہ یتیم آدمی ہوں، یتیم بچہ ہوں، کھانے کو چاہیے، محتاج ہوں، بھوکا ہوں، تو 3 روٹیاں اس کو دے دی، خود پانی سے افطار فرما لیا۔ کھانے کی چاہ ہے، خود بھوکے ہیں، خود روزے سے ہیں، افطار کے لیے 3 روٹیاں بنی ہیں، یہ آج یتیم کو دے دی۔ تیسرا دن آیا اور آج تیسرا روزہ تھا تو افطار کے وقت ایک قیدی نے صدا لگا دی کہ بھئی قیدی کو کھانا دے دو، تو اس کو کھانا دے دیا اور خود پانی سے افطار فرما لیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یہ ہیں ابرار لوگ، یہ ہیں ابرار۔ بتائیے ہماری ان سے کیا میچنگ؟ ہم صرف گفتار کے قاضی رہ گئے، بس باتیں آ گئی، عمل سے بہت دور ہیں۔ مگر عمل کے قریب کب آئیں گے؟ جب ان عمل والوں کے تذکرے کریں گے، سنیں گے، احساس بیدار ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس راہ پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، تو بہرحال باتیں انہی کی کرنی ہے، وہ ہمارے پیشوا اور رہنما ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی محبت میں یتیم کو بھی دیتے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ انما، اور پھر کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ کوئی فعلی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کوئی زبانی کلامی شکریہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہیں کھلایا ہے۔ ہماری کوئی منشا نہیں ہے، بس ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یعنی اس بھوک کے عالم میں بھی کھلا رہے ہیں اور کھلا کر پھر یہ کہہ رہے ہیں بھائی شکریہ بھی ادا نہیں کرنا ہمارا، اور ہم کوئی تم سے فائدہ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے، یہ کھلانے میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، پکی باتیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ابرار لوگوں کی صفت ہے کہ جو عمل کرتے ہیں بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور ان سے بدلہ نہیں چاہتے، ان سے مفاد نہیں ہے ان کا کہ ان کی مدد کر دو، ان سے یہ فائدہ حاصل کر لو، ان کی یہ مدد کر دو، ان سے یہ فائدہ حاصل کر لو، یہ نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ ابرار لوگوں کے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ پھر انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک ایسے دن سے جو بڑا تلخ ہوگا اور بڑا سخت ہوگا۔ عبوسا قمطریرا، سخت بھی ہوگا تلخ بھی ہوگا، یعنی بہت پریشان کن دل ہوگا۔ اب دیکھیے پھر بتا دیا قیامت کا استہزاء، یعنی جو منتیں پوری کرتے ہیں وہ بھی آخرت کے ڈر خوف کو سامنے رکھ کر، اور جو اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں تو بھی آخرت کا ڈر خوف سامنے رکھ کر، اتنا استحضار ان کو آخرت کا ہوتا ہے اور قیامت کے دن کا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کتنی ضروری بات ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے قیامت کا استحضار ہو تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کا شوق ہو جائے، ذوق ہو جائے، ولولہ آ جائے کہ بھئی ہمیں حضور کا اتباع کرنا ہے، بس ہر معاملے میں کرنا ہے۔
ہر موقع پر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. حضور کے اتباع کے بغیر زندگی گزاریں گے نہیں. یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ولولہ آ جائے دل میں، یہ جب ہی آئے گا جب بار بار ان اہل جنت کا تذکرہ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایسے دن سے کہ جو بہت سخت بھی ہوگا، بڑا تلخ بھی ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی اور برائی سے بچا لیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے بچا لیں گے. اور کیا دیں گے؟ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو نظرہ دیں گے اور سرور دیں گے. یعنی نظرہ کہتے ہیں شادابی اور سرور کہتے ہیں مسرت. بھائی دولہا جس کی پسند کی شادی ہو اور سب گھر والے بھی اس پر خوش ہوں، تو اس کے چہرے پہ جو شادابی ہوتی ہے اور جو اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے نکاح کے وقت اور شادی کے موقع پر، کہ ایک تو پسند کی شادی، پھر گھر والے بھی سب متفق اور سب کی رضامندی سے پسند کی چیز مل رہی ہے، تو اس کے چہرے پہ جو خوشی اور شادمانی ہوتی ہے وہ نظرہ، اس کو نظرہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو ایسا شاداب بنا دیں گے، ایسا خوشگوار ہوگا چہرہ اس کا، رونق والا ہوگا. اور سرورا، مسرت ہی مسرت، خوشی ہی خوشی کا ایک عالم ہوگا. یہ قرآن تعبیر کر رہا ہے کہ جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس ڈر سے بچا لیں گے. اس دن کی برائی، اس دن کے پسینے، اس دن کی شدت، اس دن کی تپش اور کیا کیا اس دن کی پریشانیاں ہوں گی، اس سب سے بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو قلبی مسرت دیں گے اور چہرے پر شادمانی ہوگی. کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن اس کو نہیں ہوگی. یہ ہے ابرار لوگوں کا انعام. بھائی یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. نظرۃ وسرور، اللہ تعالیٰ چہرے کو شاداب بنائیں گے اور دل میں مسرت دیں گے، دل سرور سے بھرا ہوا ہوگا. نظرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا، یہ تو قیامت کے دن ہو جائے گا. نظرہ و سرورا قیامت کو ہوگا. اور اس کے بعد وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے. بما صبروا، جزاہم، ان کو بدلہ دیں گے. کس چیز کا؟ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا. صبروا، برداشت کیا، اس پر بدلہ ملے گا. بھائی آج برداشت کرنا ہے. دل میں بہت سی چاہتیں ہیں، وہ شریعت کے خلاف ہیں، تو رک جاؤ. یہ ہے صبر. تو اس پر یہ بدلہ ملے گا. کیا ہے؟ فجر میں آنکھ کھلی، اب بستر چھوڑنے کو ہمت نہیں ہو رہی، ہمت کی، یہ ہے صبر. یہ ہے صبر. ہمت کر کے چلا گیا مسجد، نیند کو قربان کر دیا، حالانکہ بہت تیز نیند آ رہی تھی اور بستر گرم تھا، مگر سب چھوڑ کے چلا گیا. پانی ٹھنڈا تھا، اس سے وضو کر لیا. یہ ہے صبر. اس پر یہ ملے گا. بما صبروا جنتا وحریرا، جو انہوں نے دنیا میں برداشت کی. کسی نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر لیا. گالی بکتی، برداشت کر لیا. الٹا سیدھا کہہ دیا، صبر کر لیا. ہر موقع پر صبر. گاہک نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر لیا. دکاندار نے کچھ کہہ لیا، برداشت کر لیا. پڑوسی نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر لیا. بیوی نے کچھ کہہ دیا، صبر کر لیا. شوہر نے کچھ کہہ دیا، صبر کر لیا. ساس نے کچھ کہہ دیا، صبر کر لیا. بہو نے کچھ کہہ لیا، صبر کر لیا. بما صبر، جو برداشت کرے گا. اب کیا ملے گا؟ بما صبروا جنتا وحریرا،
جنت ملے گی، باغات ملیں گے، اور حریرا ریشم ملے گا، ریشم اور جنت کو ذکر فرمایا۔ پھر ایک اور منظر، متکئین فیہا علی الارائک، مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھو یہ قرآن منظر بیان کر رہا ہے آرام کا، چین کا، سکون کا۔ دنیا میں تو ایسا موقع ملا نہیں، ہر وقت قیامت کا ڈر، خوف لگا رہا، ہر وقت صبر کرتا رہا، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف باتوں کو برداشت کرتا رہا، کبھی گناہوں سے رک رہا ہے، کبھی نیکی پر ہمت کر کے آ رہا ہے، کبھی کسی کی کڑوی کسیلی بھگت رہا ہے، سب برداشت کر گیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ اسے سکون کا ایک منظر بتا رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک، مسہریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ایک منظر ہے کس کا؟ تفریح کا۔ بھائی آدمی گاؤں دیہات میں جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وہاں مسیریاں لگی ہوتی ہیں، مسیریوں پر تکیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اور باتیں چیتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک تفریح ہو رہی ہوتی ہے۔ گاؤں دیہات میں جیسے حقہ سامنے رکھا ہوا ہے اور چائے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور مسیریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقے کے کش لگ رہے ہیں، چائے کے گھونٹ پی رہے ہیں، اور ہنسی مذاق چل رہا ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ تفریح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جنت کا منظر بیان فرما رہے ہیں کہ اب تو سب تھکن دور ہو گئی، سب خوف دور ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ مسیریوں پر بیٹھ کر تکیے لگا کر بیٹھے ہوگے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں بہت زیادہ تپش ہوگی کہ پسینے آنے لگے اور گھبراہٹ ہونے لگے اور دل پریشان ہو، ولا زمہریرا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی زیادہ۔ بھائی ایسی بھی تیز چلنے لگتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، اور ایک بادلوں والا سائے والا موسم جو ہوتا ہے وہ مزیدار ہوتا ہے۔ تو قرآن تعبیر کر رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے کہ وہاں نہ دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ ٹھنڈ ہوگی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں دھوپ کی شدت دیکھیں گے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈ دیکھیں گے، بلکہ دانیۃ علیہم ظلالھا، ان پر سائے جھکے ہوئے ہوں گے، جیسے بادلوں کے سائے ہوتے ہیں تو وہاں یہ سائے درختوں کے ان پر کیے ہوئے ہوں گے، اور بڑا ٹھنڈا اور خوشگوار ماحول ہوگا۔ دانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفها تذلیلا، اور جو پھلوں کے خوشے ہوں گے نا وہ بالکل ان کے پاس جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں تو زمیندار کو اپنے پھل توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، سایہ ہوگا اور یہ پھل خود اس کے پاس ہوں گے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ چاہے وہ لیٹے لیٹے پھل کی طرف ہاتھ کرے تو پھل ہاتھ میں آ جائے گا، بیٹھا ہوگا پھل کی طرف ہاتھ کرے گا پھل ہاتھ میں آ جائے گا، اور کھڑا ہوگا تو بھی تو اب یہ منظر کشی ہے کہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور پھل کے خوشے ان کے پاس جھکے ہوئے ہوں گے، وہ ہاتھ اوپر کرو اور توڑ لو، ہاتھ اوپر کرو اور توڑ لو۔ بھائی قرآن یہ منظر کشیاں کر رہا ہے، یہ کوئی ثانوی درجے کی بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانیاں ہیں؟ بھائی ان کو حاصل کرنا ہے، یہ اسی لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں ہم حاصل کریں، اور کب حاصل کریں گے؟ جب بما صبروا، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے۔ آج موقع ہے ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا۔ تو فرمایا کہ درختوں کے جو پھلوں کے خوشے ہوں گے وہ بھی ان کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے پاس لائے جائیں گے چاندی کے برتن، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن ان کے پاس لائے جائیں گے، وَأَكْوَابٍ، اور چاندی کے پیالے لائے جائیں گے، من قواری کانت قواریرا، اور وہ پیالے کیسے ہوں گے؟ شیشے کے ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے، شیشے کے بھی ہوں گے، کانت قواریر من فضہ،
اور وہ شیشے کیسے ہوں گے؟ چاندی کی طرح ہوں گے، چاندی سے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنت کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کی تشبیہ دنیا میں موجود ہے۔ جیسے جنت میں انار ہوں گے، دنیا میں انار ہیں، جنت میں انگور ہوں گے، دنیا میں انگور ہیں، جنت میں لباس ہوں گے، دنیا میں لباس ہیں، جنت میں ریشم، دنیا میں ریشم۔ مگر یہ جو پیالے ہوں، یہ جو گلاس ہوں گے نا، مخصوص قسم کے اکواب، مخصوص قسم کے آب خورے پیالے، یہ چمک میں تو چاندی جیسے ہوں گے اور صفائی میں، شفافیت میں شیشے جیسے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں دنیا میں جو شیشے کا گلاس ہوگا وہ شفاف تو بہت ہوگا مگر چاندی کی طرح چمکدار نہیں ہوگا، اور جو چاندی کا گلاس ہوگا وہ چاندی کا چمکدار تو ہوگا، شفاف نہیں ہوگا کہ آر پار نظر آئے۔ شیشے کے گلاس اتنا شفاف ہے کہ آر پار نظر آتا ہے، اندر کس قسم کا مشروب ہے، لال رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، سب نظر آتا ہے۔ یہ شفافیت ہے کس میں؟ شیشے میں۔ اور چاندی کا گلاس ہے تو چمکدار تو ہوگا مگر اس کے اندر جب ہم مشروب ڈالیں گے تو اس کا رنگ پتہ نہیں چلے گا کہ دودھ ہے، سفید ہے، لال ہے، ہرا ہے، کیسے رنگ کا مشروب ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کی نعمت ہے نا، اس کی کوئی تشبیہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے، یہ جنت ہی میں دیکھنے کو ملے گی۔ کہ کیا ہوگی کہ شفافیت جو ہے وہ شیشے جیسی، اور چمک اور دمک یہ چاندی جیسی۔ اللہ ہی دکھائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے، ہمیں نصیب فرمائے یہ نعمتیں، یہ دولتیں، اور ان اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے جن سے یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اکواب، پیالے ہوں گے، کانت قواریرا، جو ہوں گے شیشے کے، قواریر من فضہ، اور یہ شیشے چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرا، اور اس کو اندازے سے بھرا جائے گا۔ یعنی جو اس کو بھرنے والے ہوں گے وہ اتنے اندازے سے بھریں گے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے بھئی۔ دیکھو چائے کا کپ جب آتا ہے سامنے تو آدمی پیتا ہے، کبھی یہ ہے کہ چائے زیادہ ہوتی ہے کہ جی بھر جاتا ہے، چائے بچ جاتی ہے اور اب پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ چائے ضائع ہوگی، اور کبھی چائے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ چائے کم ہوتی ہے، جی اور للچاتا ہے کہ اور ہوتی تو اچھا تھا، اور کبھی اتنا معتدل معاملہ ہوتا ہے کہ چائے بھی بہت اچھی اور مقدار بھی من پسند کے، جتنی پی لی تو سیر ہو گیا، اور نہ زیادہ بچی نہ کم ہوئی، اور طبیعت سیر بھی ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی شربت، کہ کبھی شربت آدمی پیتا ہے تو گلاس جب بھرتا ہے تو کبھی ایسا بھرتا ہے کہ بچ جاتا ہے، اور کبھی سارا پی جاتا ہے، چاہت رہتی ہے کہ یار اور ہوتا تو اچھا رہتا، اور کبھی اتنا ہوتا ہے کہ پورا پی لیتا ہے تو جی بھی بھر جاتا ہے اور طبیعت بھی سیر ہو جاتی ہے اور بچتا بھی کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مخصوص گلاس ہوگا اس کو ایسے اندازے سے بھرا جائے گا کہ جنتی پورا سیر بھی ہو جائے گا اور وہ ختم بھی ہو جائے گا۔ یعنی اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یار بچ گیا، یا یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کم ہو گیا، ایسے اندازے سے بھرا ہوا ہوگا۔ اب بتائیے، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ وقد من قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اس کو اندازے سے بھرا ہوا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلایا جائے گا اس جنت میں ان کو ایسے پیالوں سے، ایسے جام سے جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں، سوکھا ہوا ادرک۔ تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ شراب کے اندر یہ سونٹ ملاتے تھے جس سے ان میں لذت اور مزہ بڑھ جاتا تھا شراب کا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کو ایسی شراب دیں گے جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ اب بتاؤ کیسی کیسی نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، اور یہ زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی۔ زنجبیل کیا ہے؟
عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا نام سلسبیل ہے، یعنی سلسبیل سے زنجبیل لے کر شراب میں آمیزش کی جائے گی، سلسبیل سے زنجبیل لے کر شراب کی آمیزش ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ اور فرمایا کہ تسمی سلسبیلا، اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے جو ہمیشہ بچے ہی ہوں گے، یعنی یہ جو پانی اور یہ برتن اور یہ چیزیں نعمائے جنت لے کر آئیں گے نا، یہ چھوٹی چھوٹے بچے ہوں گے۔ ان بچوں کی خوبصورتی قرآن بیان کر رہا ہے۔ بھائی بچے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، اور خوبصورت ہوں تو اور طبیعت میں باہر آ جاتی ہے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر۔ دیکھو جنت کے مناظر اللہ تعالیٰ جو انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق، پانی چاہتا ہے، پھل چاہتا ہے، تفریح چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، سارے خوشی کے مناظر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ تو فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے جو سدا بچے رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے، بچے ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے گا وہ بچے ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی خوبصورت ہوتے ہیں، اور موتی بھی کیسے؟ منثورا، بکھرے ہوئے موتی۔ بھائی موتیوں کی لڑی ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو موتی بکھرتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ خوبصورت بچے، اس کے سامنے کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، تو گویا کہ بکھرے موتیوں کی طرح نظر آئیں گے، اور انہیں دیکھ کر خوش ہوگا وہ، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر۔ یہ بھی انسان کے اندر کی ایک چاہ ہوتی ہے، جس کے بچے نہیں ہیں اس سے پوچھو وہ کیسا تڑپتا ہے، کیسا تڑپتا ہے کہ میرے بچے ہو جائیں۔ اور اس گھر میں سناٹا دیکھیے، اس گھر کی اداسی دیکھیے جس میں بچے نہیں ہوتے، اور اس گھر کی رونق دیکھیے جس میں بچے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک منظر بیان کہ چھوٹے بچے خوبصورت موتیوں کی طرح، اور موتی بھی کون سے؟ بکھرے ہوئے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ سب بچے گھوم رہے ہوں گے، اور یہ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا اہل جنت۔ تو فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو ان کو دیکھے گا تو تو گمان کرے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا اور پھر دیکھے گا تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور ملکن کبیرا، بہت بڑی بادشاہت نظر آئے گی۔ اہل جنت کو کوئی چھوٹی جنت نہیں ملے گی، ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو ملکن کبیرا، بہت بڑی بادشاہت تجھے نظر آئے گی۔ یہ اہل جنت کو نعمتیں اللہ دیں گے۔ اب لباس کا تذکرہ آ گیا، کیسی لباس کی آدمی کو جستجو ہوتی ہے، بڑھیا لباس ہو، اچھے ٹیلر ماسٹر سے سلاؤں اور اچھی ڈیزائن کراؤں۔ دیکھ لیجیے کیسے کیسے باذوق ہوتے ہیں کپڑا پہننے میں، اعلیٰ قسم کا کپڑا ہو، پھر اعلیٰ قسم کا درزی ہو، پھر ڈیزائن بھی اعلیٰ ہو۔ یہ ایک اندر کا جذبہ ہے، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ ابھی سے اللہ بتا رہیں گے دیکھو یہ محنتیں کر لو، دنیا میں صحیح رخ پہ چل پڑو، پھر ہم تمہیں یہ ساری خواہشیں تمہاری پوری کریں گے۔ تو فرمایا کہ عالیہم ثیاب سندس، کہ ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سندس باریک ریشم، خضر اور سبز رنگ کے ہوں گے، واستبرق اور موٹے ریشم کے، دبیز ریشم کے۔ یعنی بھئی کسی کو بالکل پتلا لباس پسند ہوتا ہے، کسی کو موٹا لباس پسند ہوتا ہے۔ سبز رنگ ایسا ہے کہ ہر ایک کو بھاتا ہے۔ یہ سبز رنگ میں عجیب اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، روزہ اطہر کو دیکھتے رہو جیب نہیں بھرتا، یعنی جتنا دیکھو پیاس بڑھتی ہے۔ سبز رنگ کا گنبد خضرا، تو سبز رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کشش رکھی،
تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سبز جوڑے دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کوئی رنگ ہی نہیں ہوں گے، جس کو جو رنگ پسند ہوگا وہ ملے گا، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ یہ رنگ تو ہر ایک کی پسند ہے. سبز رنگ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے. ہریالی کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے. گاؤں دیہات میں ہریالی دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. تو ہرے سبز رنگ کی طرف کشش ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنائیں گے کپڑے کیسے؟ باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، سبز رنگ کے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. چاندی کے کنگن ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. بھائی دیکھو یہاں لوگ گھڑی پہنتے نا، مہنگی مہنگی گھڑی، اعلیٰ قسم کی چین، بھائی کوئی گولڈن کلر کی، کوئی سلور کلر کی، کوئی کیسے کلر کی، اور وہ ان کے ہاتھوں میں جچتی ہے. جیسی جس کے ہاتھ میں جچتی ہے ویسی وہ گھڑی باندھتے. تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو چاندی کے کنگن پہنائیں گے، وہ ان کے ہاتھوں میں جچیں گے. آج سونا چاندی مردوں پر حرام ہے، اللہ معاف فرمائے، آج بیچارے نوجوان پہن لیتے ہیں اور گناہ بے لذت اختیار کرتے. یعنی ایک گناہ ہے جس میں لذت ہے، ایک گناہ جس میں کوئی لذت ہی نہیں، بے لذت گناہ. وہ یہ ہے بیچارے نوجوان بچے گلے میں چین ڈال لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ہاتھوں میں کڑے باندھ لیتے ہیں، کڑے پہن لیتے ہیں، کوئی چاندی کے، کوئی لوہے کے، کوئی ایسے ہی اسٹیل وغیرہ کے. یہ گناہ ہے اور لذت کوئی نہیں، مزہ کوئی نہیں. تو آج یہ خواہشوں بھی، آج اس خواہش پر صبر کر لیں، برداشت کر لیں. جنت میں اللہ خود پہنائیں گے جنت چاندی کے. تو فرمایا کہ حلوا اساور من فضہ، ان کو پہنائے جائیں گے زیور، اور ان کو جو ہے کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. اور اب سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا. سقاہم ربہم، خود رب پلائیں گے. اب جب رب جان پلائیں گے تو کیا مزہ ہوگا. یہاں 3 طریقے سے شرابوں کا تذکر آیا. پہلے آیا یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یشربون، وہ پیئیں گے، وہ پیئیں گے شراب کافور ملی ہوئی. پھر آگے اور اکرام اور درجہ بڑھا، یسقون مل، یسقون، پلائے جائیں گے. کون سی شراب؟ فیہا کاسن کان مزاجها زنجبیلا. یسقون، پہلے یشربون وہ پیئیں گے، اب ہے پلائے جائیں گے زنجبیل کی آمیزش والی شراب. اور اب اور درجہ بڑھا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کو ان کا رب شراب طہور پلائے گی. اور مفسرین نے لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ شراب پلائیں گے تو اس کو طہور فرمایا. طہور اس کو کہتے ہیں جو پاک کر دینے والی. تو یہ جب اہل جنت ساری نعمتیں کھا پی لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور پلائیں گے. جب یہ شراب طہور پئیں گے تو مشک اور عنبر کے خوشبو والا پسینہ آئے گا. مشک اور عنبر کے پسینے کی خوشبو والا پسینہ جسم سے نکلے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. جو کھایا پیا سب ہضم. اب نہ کوئی پیشاب کا تقاضا ہوگا، نہ پاخانے کا تقاضا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جنت ان گندگیوں سے پاک ہے. تو شراب طہور پینے سے یہ اندر کی ساری غلاظتیں پاک ہو جائیں گی اور ایک یعنی مشک اور عنبر کی خوشبودار پسینے کی شکل میں تھوڑا سا پسینہ نکلے گا. وہ پسینہ بھی خوشبودار ہوگا، کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور سب ہضم، طبیعت میں بشاشت. تو فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا ان کو ان کا رب شراب طہور. اب براہ راست، اب گویا اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو پلائیں گے. ایک تو یہ پلائیں گے، اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائیں گے.
ان ھذا کان لکم جزاء، کہ یہ سب تمہارے عملوں کا بدلہ ہے. یہ بھی اللہ فرمائے کہ یہ جو تم کرتے تھے نا دنیا میں عمل، یہ سب تمہارے عملوں کا بدلہ ہے. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب تمہارے لیے بدلہ ہے، بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اور اکرام فرمائیں گے کہ بھئی یہ تم جو عمل کرتے تھے نا دنیا میں، تہجد میں اٹھتے تھے، کسی کی برداشت کرتے تھے، کسی کی خدمت کرتے تھے، کسی کے دل کو راحت پہنچاتے تھے، سب کے لیے اچھا سوچتے تھے، یہ اب تمہارے عملوں کا بدلہ ہے. اب تم بدلہ لے لو. اور پھر کان سعیکم مشکورا، تم نے جو محنتیں کی ہیں سب کی قدردانی کی جائے گی، سب کی قدردانی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرمائے. جو تم نے نیک عمل کیے ہیں سب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اب بتائیے، یہ پورا رکوع آیا ابرار لوگوں کے لیے، تو ابرار بننا ہے بھائی. آج موقع ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، موقع دیا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لیں گے، صحیح رخ پہ ڈال لیں گے، بھائی کل یہ دولتیں ملیں گی. اور اگر اللہ بچائے غفلتوں میں ڈوبے رہے، غفلتوں میں ڈوبے رہے، کوئی اس طرف خیال ہی نہیں کیا، کوئی احساس ہی نہیں کیا، تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ پھر جو رونا ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی قرآن نے بیان کی. اہل جہنم کے تذکرے بھی قرآن نے کی، کیسی کیسی تکلیفوں میں ہوں گے، کیسے کیسے عذاب میں ہوں گے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ جو نعمتیں ابرار لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ مقدر فرما دیں، ہماری اولادوں کو نصیب فرما دیں. تو یہ بات مانگنے کی بھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگتا بھی رہے اور کوشش بھی کرتا رہے. جہاں گناہوں سے بچنا مشکل ہو، علماء کے پاس جا کے پوچھے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، میں کیا کروں، کیسے بچوں. تو علماء راستہ بتائیں گے کہ بھئی اس طرح بچ سکتے ہو، اس طرح بچ سکتے ہو. پھر جو وہ ہدایات ہیں اس کے مطابق آدمی عمل کرے، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈریں گے ان کے لیے باغات ہوں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزولا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے. للابرار، ابرار بندوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہتر ہیں. اور وہ نعمتوں کا تذکرہ تفصیل سے سورہ دہر میں آ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ اپنی ذات عالی کا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں اپنے قریب کر لیجیے. اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یہ ابرار لوگوں کی نعمتوں کے تذکرے ہمارے سامنے آئے ہیں، اے اللہ ہم ابرار بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ابرار بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ اپنے ابرار بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. ابرار بننے کی چاہت ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیجیے. یا اللہ یہ ابرار بننے کی چاہت نوک زبان پر ہے، آپ دل کی گہرائی میں اتار دیجیے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. اور جو یہ نعمتیں جنت کی ہم نے سورہ دہر میں پڑھی ہیں، اے اللہ اس کا ہمیں حقدار بنا دیجیے. اس لیے یہ نعمتیں ہمیں مقدر فرما دیجیے. ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، دعائیں کرنے والوں کے لیے، دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے مقدر فرما دیجیے. اے اللہ کسی کے لیے کسی کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے. اور جو ابرار لوگوں کے اعمال ہیں اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے.
جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ تمام منکرات سے بچنے کی توفیق دیجیے، معمورات پر عمل کی توفیق دے دیجیے، حقوق اللہ بھی پورے کرا دیجیے، حقوق العباد بھی پورے کرا دیجیے، کسی حق کی حق تلفی سے نہ ہونے پائے۔ اے اللہ ہر حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور حق تلفی سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام کوتاہیاں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال لیجیے اور اطاعت کی شاہراہ پہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کبیرہ صغیرہ سب معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے سب معاف فرما دیجیے، انجانے میں کیے جان کر کیے سب معاف فرما دیجیے، حقوق اللہ کی کوتاہی، حقوق العباد کی کوتاہیاں سب معاف فرما دیجیے، کسی پر بھی مواخذہ نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجیے، سب لوگ سب خواتین آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا آپ کی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے، آپ کی محبت کے ملنے کا ذریعہ بنا لیجئے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ذریعہ بنا لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ملنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ابرار بندوں میں شامل ہونے کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، خیر کے رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری مساجد کو اعمال دعوت سے آباد فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں بھی اعمال دعوت کو زندہ فرما دیجئے، ہمارے بازاروں میں اور ہر شعبہ زندگی میں اللہ اعمال دعوت کو زندہ فرما دیجئے، ہر ایک آپ کی بڑائی کے تذکرے کرنے والا ہو، ہر ایک سنت میں کامیابی کے تذکرے کرنے والا ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات اتار دیجیے کہ کامیابی آپ کے حکم میں ہے، کامیابی آپ کے حبیب کے طریقے میں ہے۔ اے اللہ مسلمان کی قلب کی گہرائی میں یہ بات اتار دیجیے، ہر مسلمان کو دین پر مٹنے والا بنا دیجیے، ہم سب کو دین پر مٹنے والا بنا دیجیے، ہماری صلاحیتیں سب اپنے دین کے لیے یا اللہ قبول فرما لیجیے، اہل اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر اور اہل کفر کو یا اللہ مغلوب فرما دیجیے۔ اے اللہ کفر کی چالوں کو، سازشوں کو ناکام بنا دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اجتماعی گناہ بھی معاف فرما دیجیے، انفرادی گناہ بھی معاف فرما دیجیے، جس گناہ کی نحوست سے مسلمان اس حالت کو پہنچے ہیں اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اور اپنے فضل سے پھر مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما دیجیے، مسلمان کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دیجیے، اپنی مدد و نصرت مسلمانوں کے شامل حال فرما دیجیے، کافروں اور باطل والوں کی ہر چال کو یا اللہ ناکام بنا دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ بدلتے موسم کی خیریں، بھلائیاں نصیب فرما دیجیے، بدلتے موسم کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفوں سے سب کو محفوظ فرمائیے، سب کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو قرضے میں آئے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں شکلیں پیدا فرما دیجیے، سب کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھیے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ مدارس کی جو ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجیے، اصحاب خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دیجیے، اور تمام ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما دیجیے، عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے۔ اے اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اتباع سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھال لیجئے۔
ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، اولیاء کاملین کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا رب۔